بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں۔ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کا درجہ بلند ہے، آپ امامت فرمائیں۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے تھے کہ ایک لکڑہارا آتا ہے۔ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں، کیا تجھے نماز پڑھانا آتی ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے کہ یہ کون سا مشکل ہے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں رکھ کر نماز پڑھانا شروع کی۔ دوران نماز لکڑہارے نے کسی سجدے کو زیادہ طویل کر دیا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے کہا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی۔ جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے، اس کی طلب میں جان بھی چلی جائے تو ہم شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمتی الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے گا۔ نماز پڑھتے وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز چہرے کا نور ہے، نماز قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون ملتا رہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، یقین رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ وہ نماز عشق سکھا مجھے یا رب جس نماز میں مجھے صرف تو ملے۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی
بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، اور عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر تم پابندی کر سکو تو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، انہیں پابندی سے ادا کر سکو تو ضرور کرو۔ کچھ فرشتے رات کو کچھ دن کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا ہے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے